آج کا مسئلہ یہ ہے کتاب الطہارت، ٹھیک ہے۔ پانی، ہم کس پانی کو طاہر کہیں گے اور کس پانی کو ہم نجس کہیں گے؟ ایک پانی طاہر ہوتا ہے اور ایک مطہر ہوتا ہے۔ طاہر پانی وہ ہوتا ہے جو صاف ہو لیکن صاف کرنے والا نہ ہو، اور مطہر وہ ہوتا ہے جو صاف ہو اور صاف کرنے والا بھی ہو۔ ان دونوں میں فرق ہے، سمجھ آ رہی میری بات ہو؟ سر کیسے؟ دیکھو مثال کے طور پر ایسا کوئی پانی ہے جس سے بندہ وضو کرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو صاف تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، اس سے دوبارہ وضو نہیں ہوتا نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسا کوئی ہو، ہاں۔ یا مثال کوئی اور ایسے پانی ہوتے ہیں جو صاف تو ہوتے ہیں لیکن اس سے مستعمل پانی بھی کہا جاتا ہے، ہاں ماء مستعمل یوز، ہاں بالکل ماء مستعمل میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر کسی پانی میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ظاہریہ کہتے ہیں کہ پانی قلیل ہو یا کثیر، نجاست کے گرنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ نجاست اس پر غالب نہ آ جائے۔ انہوں نے تو بہت بڑی وسیع ذہن رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نجاست جتنی بھی ہونا، جب تک کہ وہ پانی پر غالب نہ آئے اس وقت تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ ظاہریہ کے ہاں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر پانی قلیل ہو یا کثیر، ہلو، سر یہ کسی اور کی آواز آ رہی ہے۔ یہ غالب آنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر پانی کوئی نجس چیز بھی ہونا، مثال کے طور پر 50 لوٹا پانی ہے اور اس میں 50 لوٹا پانی جو ہے نا وہ گندا آپ نے ڈال دیا، وہ گندا پانی ہو تو تب کیا ہوگا؟ وہ پانی پلید شمار ہوگا۔ اور اگر 50 لوٹا صاف پانی ہو اور آپ نے 45 لوٹے وہ گندا نجس پانی بھی ڈال دیا نا تو وہ پھر پلید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غالب تو نہیں ہے نا۔ سمجھا؟ یہ ظاہریہ کی نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر پانی قلیل ہو یا کثیر، نجاست گرنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو اور مزہ میں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو جائے۔ ان کے ہاں یہ ہے امام مالک، پانی بھلے قلیل ہو یا کثیر ہو، جتنا بھی ہو، لیکن 3 اوصاف میں سے جب ایک وصف اس میں ظاہر ہو جائے، رنگ اس کا چینج ہو جائے، یا بو سمیل اس کا ہو جائے، یا مزہ ذائقہ وغیرہ چینج ہو جائے، ان تینوں میں سے اگر ایک وصف بھی اس میں چینجز آ جائے تو بھلے کثیر ہو یا قلیل ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، وہ پھر ناپاک تصور کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جی۔ اچھا، ائمہ ثلاثہ کی نزدیک کیا فرماتے ہیں؟ ان امام احمد بن حنبل، ابو حنیفہ اور امام شافعی، اگر پانی قلیل ہو تو نجاست گرنے سے فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر کثیر ہو تو اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کوئی ایک وصف نہ بدل جائے۔ اگر مثال قلیل ہونا تو وہ تو فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، بھلے اس کی اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کثیر ہو تو پھر کثیر میں یہ ہوگا کہ وہ تب تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں سے کیا ہو، اوصاف ثلاثہ میں کوئی وصف جو ہے نا وہ متغیر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے درمیان قلیل اور کثیر کی معیار میں اختلاف ہے کہ قلیل پانی کتنا ہوگا اور کثیر پانی کتنا ہوگا، یعنی کم پانی کون سا ہوگا اور زیادہ پانی جس کو کہتے ہیں وہ کتنا ہوگا۔ کہاں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے؟ ہلو جی سر۔ اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں کثیر میں اختلاف کہ آیا قلیل پانی کی مقدار کیا ہے اور کثیر کی کیا ہے، یعنی کتنے پانی کو قلیل کہا جائے گا اور کتنے کو کثیر۔ تو امام شافعی امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو پانی قلتین سے کم ہو وہ قلیل ہے، اور جو مقدار قلتین یا قلتین سے زائد ہو وہ کثیر ہے۔ قلتین کے آگے تشریح آئے گی قلتین سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر قلتین سے کم ہو تو وہ قلیل ہے، اور اگر قلتین سے زیادہ ہو یا قلتین ہو تو وہ ماں کیا ہوگا، اس کو کثیر میں شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور احناف کے نزدیک یہ ہے
جو کہ شریعت کی طرف سے پانی کی قلت و کثرت کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے، اس سے 3 قول ہے۔ پہلے 2 قول امام صاحب کی طرف منسوب ہے، اور تیسرا قول جو ہے وہ احناف متاخرین کی طرف ہے۔ اور مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے۔ مبتلا بھی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یعنی جو بندہ ایسی چیز میں مبتلا ہو جائے، مثال میں کہیں چلا گیا اور وہاں پر کوئی پانی نہیں ہے اور ایک تالاب ہے، اب میں مبتلا ہو گیا، مبتلا بھی کا مطلب کہ میں مبتلا ہوں، اب میں سوچوں گا اور میں یہ سوچ کر بتاؤں گا کہ یہ پانی کثیر ہے یا یہ قلیل ہے، چنانچہ میرے جو غالب رائے ہوگی اسی پر کیا ہوگا، عمل کیا جائے گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ مبتلا بھی قلیل سمجھے تو قلیل۔ سر یہ بھی ہے کہ کہتے کہ جو پانی ہوتا ہے دریا والا، وہ جو بہتا پانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے، تو سر کے لیے بات بھی ٹھیک ہے؟ وہ تو الگ ہے نا، وہ تو پاک و صاف ہے، اس میں تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ وہ تو ماء جاری کی جو ماء جاری جس کو کہتے ہیں نا، وہ تو پاک و صاف ہوتا ہے، بھلے اس میں گندگی بھی گرے، سارا کچھ گرے، یہ نیچے وہ حدیث بھی آ رہی ہے۔ ہاں وہ، لیکن یہ تو دوسری والی پانی میں ہے نا، جو ٹہرا ہوا پانی ہو نا۔ ہاں۔ نمبر 2، اگر اتنا پانی ہو کہ ایک طرح حرکت دینے سے دوسری حرکت ہو جائے تو وہ قلیل ہے ورنہ کسی۔ مثال آپ ایک جگہ بیٹھی ہو اور ایک تالاب سا ہے، ٹہرا ہوا پانی ہے، آپ نے انگلی سے ایک طرف کو حرکت دے دیا ہو، ایک حرکت سے دوسری پانی کا دوسری طرف وہ حرکت کرنے لگا، وہ جو حرکت تھی نا پانی کی وہ وہاں تک پہنچ گیا تو یہ قلیل ہوگا۔ اور اگر وہ حرکت انگلی سے جو آپ نے حرکت دی تھی اس پانی کو، وہ حرکت ادھر تک نہ پہنچے دوسری کنارے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ کثیر شمار ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا، امام مالک کی دلیل، امام مالک کی دلیل وہ جو کہتے ہیں نا کہ پانی صاف ہے جب تک ان کے اوصاف میں سے کوئی تغیر نہ آ جائے وہ پلیت نہیں ہوتا، وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث بیر بزاغہ کہ ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ بے شک پانی پاک ہے، کوئی بھی چیز اس کو پلیت یا نجس نہیں کر سکتا، یہ والا یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے ماء قلیل و کثیر کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر پانی کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور یہی ہمارا بھی کہنا ہے کہ صرف نجاست کی گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ اور رہی تغیر اور وصف کی قید تو وہ ہم نے اس سے لگائی ہے کیونکہ اس حدیث میں ہے یہ الفاظ زائد ہیں، الا ما غلب على طعمه او لونه او ریحه، مگر یہ کہ اگر اس میں غالب آ جائے اس کا طعم، ذائقہ، لون، اس کا رنگ، اور ریح اور اس کی بو، اسمیل، اگر اس میں تغیر آ جائے تو پھر وہ پلیت شمار کیا جائے گا۔ اور جو امام ہم جواب جو دیتے ہیں نا کہ جو امام مالک نے ہمارے خلاف دلیل پیش کی ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں جو ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ وہ پانی اس سے مراد ہے جو کہ ماء جاری تھا، اور یہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ تھی جو ماء جاری تھا، یعنی مثال کے طور پر لوگ اس میں گندے کپڑے بھی دھو لیتے تھے، سارا کچھ دھو لیتی تھی، گندگی وغیرہ بھی دھو لیتی تھی اس میں عورتیں، تو وہ پانی اس لیے اس کو پاک تصور کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ وہ پانی صاف ہے کہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ ماء جاری تھی، وہ ایک چشمہ تھا جو جاری تھا، تو جو جاری پانی ہو بے شک اس میں گندگی بھی ہو، سارا کچھ بھی ہو، وہ کیا ہوتا ہے، وہ صاف تصور کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟